السلام علیکم، ایم جے ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک ایسے پاکستان کا تصور کریں جو عریبین سی سے لے کر بے آف بنگال تک پھیلا ہو، جو سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور یہاں تک کہ بین الاقوامی صلاحیتوں سے مالا مال ہو، لیکن پھر 1971 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا۔ لیکن کیا ہوتا اگر یہ تقسیم کبھی نہ ہوئی ہوتی؟ کیا ہوتا کہ یہ دونوں ممالک پاکستان اور بنگلہ دیش آج بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے ایک ساتھ ہونے سے ان دونوں ممالک کو کیا اور کتنا فائدہ اور نقصان ہوتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ہونے سے انڈیا کو کیا اور کتنا فرق پڑتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونیفائڈ پاکستان کے ممکنہ فائدے اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے، تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کبھی الگ نہ ہوتے تو تاریخی طور پر ان کو بہت فائدے ہوتے۔ عالمی سطح پر ایک بڑا اور زیادہ آبادی والا پاکستان عالمی معاملات میں زیادہ مضبوط بن سکتا تھا۔ اس کا سائز، اس کی آبادی اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن اسے بین الاقوامی امور میں زیادہ اثر و رسوخ فراہم کر سکتا تھا، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کے مزید مواقع پیدا ہوتے۔ ایک یونیفائڈ پاکستان کے پاس عالمی سطح پر ایک بڑی اور مضبوط ڈومیسٹک مارکیٹ ہوتی، جو کہ ملک کے اندر تجارت اور اکنامک گروتھ کو فروغ دیتی، جس سے تجارت اور اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی، جیسا کہ جوٹ مشرقی پاکستان سے اور کپاس مغربی پاکستان سے۔ ان جیسے وسائل کو مضبوط زرعی اور صنعتی شعبوں کے لیے ملایا جا سکتا تھا۔ امیجن کریں جوٹ اور کاٹن کی ایکسپورٹس ملکی صنعت کو زیادہ ترقی دے رہی ہوں، جس کی وجہ سے ایک مضبوط اور بہترین معیشت بن رہی ہو۔ اس کے علاوہ ایک یونیفائڈ پاکستان زیادہ غیر ملکی انویسٹمنٹ اور تجارت کو راغب کرتا۔ بہتر انفراسٹرکچر، بلڈنگ اور سڑکیں جیسی چیزوں کو بہتر بنانے، مشرقی پاکستان میں طوفان کے خطرے اور مغربی پاکستان میں پانی کی کمی جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے ریسورسز کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ قدرتی گیس اور بندرگاہوں جیسی ریسورسز کو پوری قوم کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی بہبود میں مشترکہ کوششیں دونوں خطوں میں زیادہ ترقی کا باعث بن سکتی تھیں، جس سے تمام شہریوں کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی۔ مشرقی پاکستان کی زرعی دولت کو مغربی پاکستان کی انڈسٹریل طاقت کے ساتھ ملانے سے ایک مضبوط اور بہترین اکانومی بن سکتی تھی۔ تاہم اتحاد کا یہ راستہ اتنا بھی آسان نہ ہوتا جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے ممکنہ چیلنجز اور نقصانات ہیں جو دونوں خطوں کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور سیاسی اختلافات کا باعث بنتی۔ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کبھی الگ نہ ہوتے تو ہر خطے میں کئی نقصانات سامنے آ سکتے تھے۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے ہر علاقے میں سیاسی منظرنامے الگ تھے، جیسا کہ مشرقی پاکستان کو سیاسی نمائندگی کے لحاظ سے پسماندہ اور غریب محسوس کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ ملکی سطح کی ساری اتھارٹی مغربی پاکستان کے پاس تھی، جس کی وجہ سے بالآخر مشرقی پاکستان نے خود مختاری کا مطالبہ شروع کر دیا۔ جغرافیائی لحاظ سے الگ الگ دو خطوں کو ملانے سے بہت سے چیلنجز پیدا ہو سکتے تھے۔ بڑے پیمانے پر پالیسیوں، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، عوامی خدمات اور دونوں خطوں میں حکومت کو برقرار رکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا جب دو علاقے ایک دوسرے سے بہت دور ہوں۔ مختلف اقتصادی پالیسیوں اور ترجیحات کے ساتھ خطوں کو جوڑنے سے وسائل کی تقسیم، تجارتی پالیسیوں اور اقتصادی ترقی کی حکمت عملیوں پر تنازعات پیدا ہو سکتے تھے۔ دو الگ خطوں والے ملک کو چلانے کے بارے میں مختلف خیالات کے ساتھ چیزیں بگڑ سکتی تھیں۔ دلائل، طاقت کی جدوجہد اور یہاں تک کہ غیر منصفانہ قوانین کے بارے میں سوچیں جو کہ ایک خطے کو دوسرے خطے پر ترجیح دیتے ہوں۔ اس کے علاوہ ریسورسز کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک علاقہ دوسرے علاقے سے زیادہ امیر ہو سکتا تھا، جو کہ حسد اور ناراضگی کا باعث بن سکتا تھا، جس سے بہت سے لوگ پیچھے رہ جانے کا احساس کریں گے، جیسا کہ مشرقی پاکستان کی ریسورسز کو مغربی پاکستان کی ترقی میں استعمال کیا گیا، جس سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ناراضگی اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرقی پاکستان جوٹ اور گیس جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ مرکزی حکومت نے مشرقی پاکستان کے ان ریسورسز کو مغربی پاکستان کی ترقی میں لگائے، جس سے مغربی پاکستان ترقی کرتا رہا اور مشرقی پاکستان کو پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان اپنے موجودہ بنیادی ڈھانچے اور تجارتی راستے کی قربت کے ساتھ مشرقی پاکستان کے مقابلے میں تیز رفتاری سے ترقی کر سکتا تھا۔ یہ دونوں خطوں کے درمیان دولت کے فرق کو بڑھا سکتا ہے، ناراضگی کو ہوا دے سکتا ہے اور مجموعی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ محدود سیاسی طاقت اور کم ترقی یافتہ معیشت کے ساتھ مشرقی پاکستانیوں نے معاشی مواقع تلاش کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہوگی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں بے روزگاری اور غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک یونیفائڈ پاکستان میں الگ الگ زبانوں، روایات اور رسم و رواج کے ساتھ ایک متحد قومی شناخت بنانا مشکل ہوتا۔ یہ مشرقی پاکستان میں ثقافتی دباؤ اور
नाराजगी का बायस बन सकता था। मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान सकाफती इख्तलाफात, गलत फहमियों और यहाँ तक कि इम्तियाजी सलूक दोनों खितों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर सकते थे, जिससे पड़ोसी ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते थे। इन सब ख्यालात की वजह से इंटरनेशनली सतह पर कोई भी मुल्क गैर मुस्तहकम और अंदरूनी तौर पर तकसीम शुदा पाकिस्तान के साथ इसकी गैर मुल्की फंडिंग और इन्वेस्टमेंट से हिचकिचाएगा, जिससे आलमी सतह पर यूनिफाइड पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होता। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में ज्यादातर मुसलमान थे, लेकिन इनके मजहबी तरीकों और तशरीहात में फर्क था। इन इख्तिलाफात को एडजस्ट करने में नाकामी से मजहबी कशीदगी में इजाफा हो सकता था, जो कि मुमकिन तौर पर समाजी इंतशार का बायस बन सकता था। ये सिर्फ चंद वजूहात हैं कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क होते तो ख्यालात इतने अच्छे ना होते। अगरचे कुछ फायदे हो सकते थे, लेकिन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाना और भी मुश्किल हो सकता था। अलीदगी ने उन्हें हर एक को अपनी शनाख्त बनाने और अपने मसाइल को सही तरीके से हल करने का मौका फराहम किया। अब वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक साथ होने से भारत को क्या और कितना फर्क पड़ता। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क रहते तो भारत के लिए कई मसाइल पैदा हो सकते थे। एक मुत्तहिद पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर पड़ोसी बन सकता था, जो कि मुमकिन तौर पर भारत पर जोग्राफियाई और सियासी दबाव बढ़ा सकता था। इस मुत्तहिद पाकिस्तान की बड़ी फौजी ताकत से निपटना हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस का बायस बन सकता था, जिसके लिए अहम सिफारती और फौजी कोशिशों की जरूरत थी। सरहदों और इलाकाई दावों पर तनाज़ात पैदा हो सकते थे, जिससे मुश्तरका सरहदों पर कशीदगी बढ़ सकती थी। एक मुत्तहिद पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के लिए मजबूत इकनॉमिक मुकाबला पेश कर सकती थी, जो कि भारत को माशी तौर पर टफ टाइम दे सकता था। इलाकाई तिजारत और तरक्याती मंसूबों में इकनॉमिक राइवरी के इम्कानात पैदा हो सकते थे। जनूबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी तवाज़ुन नुमाया तौर पर तब्दील हो सकता था, जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मुतासिर हो सकती थी। खुलासा ये है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी अलग ना होते तो भारत को बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, सिक्योरिटी खदशात, मुमकिन सिफारती पेचीदगियों की सूरत में हो सकता था। जनूबी एशियाई खित्ते की हरकियात मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ होती, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को ज्यादा मुश्किल जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे पर तशरीफ ले जाने की जरूरत होती। उम्मीद है MJTV की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।